السلام علیکم۔ میں ضیاء الاسلام آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے ہمارے معاشرے کے حالات اور قرآن پاک کی ہدایات۔ بنیادی طور پر پوری کی پوری انسانی دنیا میں دو نظریات چلے آ رہے ہیں۔ ایک وہ نظریہ جو انسانی حقوق کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے حقدار انسانی حقوق کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ دوسرا نظریہ وہ ہے جس میں انفرادیت ہی انفرادیت پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر انسانی معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا نظام سرمایہ داری، نظام جاگیرداری، صنعت کاری کا نظام وغیرہ۔ یہ طبقات نچلے طبقات کے انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ نچلے ہی طبقات میں سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور صنعت کاروں کی نمائندگی کرنے والا طبقہ بھی موجود ہوتا ہے، جو بظاہر تو نچلے طبقات میں شامل ہوتا ہے لیکن اوپر کے طبقات کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ اس طبقے میں ڈاکو، چور، رشوت خور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے موجودہ عجیب الخواص نظام میں مندرجہ ذیل خواص عام ہیں۔ نچلے طبقات میں موجود اوپری طبقات کے نمائندگان نچلے طبقات کے تمام لوگوں کو تقسیم رکھتے ہیں اور ان کو وحدانیت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ ان نچلے طبقات کے عوام کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہی نہ ہونے پائیں۔ اوپر کے طبقات میں معاشرتی اور اخلاقی برائیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ان اوپر کے طبقات کے نمائندگان نچلے طبقات میں بھی تمام تر معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب نچلے طبقات کے عوام بھی ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرتے رہتے ہیں اور اس طرح اوپر اور نیچے کے تمام طبقات کے ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کو کوئی برائی تصور نہیں کرتے۔ اپنی تمام تر حرکات کو انہی لوگوں کی طرف سے بنائے گئے آئین کی وساطت سے قانونی تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ پورے معاشرے میں رشوت خوری اور سفارش کا رواج عام ہے، جس سے تمام تر انتظامی اور عدالتی ڈھانچہ بھی اپنی مرضی سے مجرمان کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی قوانین کی بنیاد پر حق پر چلنے والے اکثر عوام کو نہ انصاف ملتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام طبقات کے لوگ، خاص طور پر نچلے طبقات میں لوگ، مختلف شکلوں میں مذہبی رسم و رواج پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تمام مختلف طبقات جو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو یہ تمام طبقات اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں تاکہ حق کو معاشرے میں پھیلنے سے روکا جائے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں انہی طبقات سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تمام طبقات کبھی بھی قرآنی نظام کی طرف آتے ہی نہیں، کیونکہ اس نظام کے تحت تمام طبقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کی اجارہ داریاں بھی ختم ہونے کا اور ان کو اجارہ داریاں ختم ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ حالات کو قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیات 24 تا 33 میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کو سمجھنے کے باوجود اس طرف کوئی نہیں آتا۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھنے سے حقیقت واضح نہیں ہوتی، جبکہ تحقیق کرنے کے بعد ان آیات کا مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ان آیات کا مفہوم درج ذیل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ان ہر دو متضاد نظریات حیات اور نظام زندگی کو خدا کس طرح ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ خوشگوار نظریہ زندگی کی ایک مثال ایک ایسے عمدہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں محکم اور استوار ہوتی ہیں۔ اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں جھولے جھول رہی ہوں، یعنی اسے معاشی زندگی میں مادی تمکن بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ بلند اخلاقی اقدار سے بھی ہمکنار ہو، جن کا سرچشمہ مادی کائنات سے ماورا ہے۔ وہ درخت قانون خداوندی کے مطابق
ہر زمانے میں ہر وقت پھل دیے جاتا ہے۔ اللہ اس طرح تجریدی اور نظری حقائق کو محسوس مثالوں سے واضح کر دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اس کے برعکس غلط نظریہ زندگی اور نظام حیات کی مثال ایک ایسے نکمے درخت کی سی ہے جس کی کھوکھلی سی جڑ زمین کے اوپر ہی ہو کہ اسے جب جی چاہے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ جو غلط نظام اخلاقی اقدار خداوندی سے ہمکنار نہیں ہوتا اسے ثبات و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ اس محکم نظریہ زندگی کی روح سے ایمان والوں کی جماعت کو ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں میں ثبات اور تمکن عطا کر دیتا ہے، اور جو لوگ اس نظام سے سرکشی برتتے ہیں ان کی کوششیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب تم اس قانون مشیت کو سامنے رکھ کر اقوام عالم کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور ان رہنمایان قوم کی حالت پر غور کرو جنہیں اللہ نے زندگی کی خوشگواریاں اور فراوانیاں عطا کیں، لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی، ان کا غلط استعمال کیا اور اپنی ملت کے کارواں کو ایسی منڈی میں لا کر ٹھہرا دیا جس میں ہر طرف کساد بازاری تھی، جہاں اس جنس سے قاصد کا کوئی خریدار نہ تھا، یعنی انہیں تباہی اور بربادی کے جہنم میں جھونک دیا۔ اور یہ کیسی بری جگہ تھی جہاں انہوں نے اس قافلہ کو اتارا۔ انہوں نے کیا یہ کام کہ نام تو لیتے رہے قوانین خداوندی کا، لیکن اس کے ہم پایا ٹھہراتے رہے غیر خداوندی قوانین کو، تاکہ اس طرح لوگوں کو خدا کے تجویز کردہ راستے سے بہکا کر دوسرے راستے پر ڈال دیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نے بھی ایسی ہی روش اختیار کر رکھی ہے، سو اس سے تھوڑے دنوں تک فائدے حاصل کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ ان کے برعکس تم میرے ان بندوں سے جو میرے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں کہہ دو کہ وہ اس سے نہ گھبرائیں کہ باطل کا نظام ہر طرف مسلط ہے، اس لیے اس سے کس طرح نکلا جائے گا۔ وہ نظام صلات کو قائم کرتے جائیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ ان کی مضمر صلاحیتیں ہوں یا محسوس سامان زیست، اسے حسب موقع ضرورت اعلانیہ اور پوشیدہ اس بلند مقصد کے لیے صرف کرتے چلے جائیں۔ ابھی اس کا موقع ہے، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جنس وہ نہیں جسے جب جی چاہے بازار سے خرید لیا جائے یا کسی دوست سے احساناً مانگ لیا جائے، اسے تو موقع پر خون جگر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی دنیا میں نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا جس کے اسباب و ذرائع خارجی دنیا میں پہلے سے مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خدا نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ وہ بادلوں سے میंہ برساتا ہے جس کی آبیاری سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے سامان زیست بنے۔ اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور بحری جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے قانون کے مطابق سمندروں میں چلتے رہیں، اور تمہارے لیے دریا بھی مسخر کر دیے تاکہ ان سے آپاشی کا کام لو۔ اور اس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو بھی قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا، وہ ایک مقررہ قاعدے کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں۔ نیز اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا۔ غرضے کہ اس طرح اس نے اپنے کائناتی قوانین ربوبیت کے مطابق تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جس کی تمہیں اپنی نشو و نما کے لیے ضرورت ہے۔ یہ سامان رزق اس قدر متنوع اور فراواں ہے کہ اگر تم اسے گننے لگو تو اس کا احاطہ نہ کر سکو۔ یہ سامان رزق ہم نے تمام انسانوں کو عالمگیر پرورش کے لیے دیا تھا، لیکن انسانوں نے اسے اپنے قبضے میں لے کر ایسی دست درازیاں شروع کر دیں کہ ہر ایک دوست کے حقوق چھیننے لگا، اور جو کچھ کسی کے ہاتھ آیا اسے دبا کر بیٹھ گیا۔ اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔